جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے اور سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمائے جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتہ ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے۔ تونگری مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے زندگی میں، صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔
جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ، سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔ میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں، اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔
اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے، اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ یا اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی، اور سورۃ یاسین کتنے دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی۔ اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی۔ کیوں؟ 81 اوتاد ہیں۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا۔ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بستری کی چادر ہو اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کیا لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد
بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستر کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے؟ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل هو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت میں نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین، اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔
اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام